السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم سامعین، بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں اور میری ماؤں اور بہنوں، آج میں ایک نہایت ہی حساس موضوع آپ کے سامنے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ وہ ہے بالوں کا جدید فیشن اور اسلامی تعلیمات۔ بندہ مومن اپنی زندگی کے تمام امور میں کتاب و سنت کا پابند ہوتا ہے۔ اس کے لیے وہی طرز زندگی قابل قبول ہے جو شریعت مطہرہ کو مطلوب و مقصود ہے۔ کسی بھی معاملے میں واضح شرعی نصوص سامنے آ جائیں تو منمانی اور بیجا قسم کی ضد کی کوئی جرات نہیں کر سکتا ہے۔ اس کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ منمانی کرے یا بیجا ضد کرے۔ بہت سارے لوگ اپنے آپ کو دانشمند سمجھتے ہیں اور ان اللہ جمیل یحب الجمال کو دلیل بنا کر فیشن پرستی میں شرعی حدود کو عبور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور دوسروں کو تحریض و ترغیب کے ذریعے اپنی جہالت کا بین نمونہ بھی پیش کرتے ہیں۔ کوئی فیشن کے نام پر اپنے جسم کی ساخت و بناوٹ پر توجہ دیتا ہے تو کوئی اپنے چہرے اور بالوں کو تراش خراش کر خوبصورتی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کوئی ہاتھوں میں کنگن اور دھاگے پہنتا ہے تو کوئی بالوں میں ہیئر بینڈ لگا کر جوڑے بنا لیتا ہے۔ خوبصورتی کے سارے جتن اگر شریعت کی حدود میں ہوں تو بلا شبہ مباح و جائز ہیں، لیکن اگر شرعی اصول و ضوابط کو توڑ کر شریعت کے خلاف انجام دیے جائیں تو ظاہر سی بات ہے ایسے اعمال حرام و ناجائز ہوتے ہیں۔ دور جدید میں جہاں ہر چہار جانب سے فکری الغار ہے اور اسلام کی روشن اقدار و روایات کا جنازہ نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اسلامی تعلیمات کو دقیانوسیت سے تعبیر کیا جاتا ہے، وہیں رہن سہن کے معاملات میں بھی بہت ساری تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں۔ آج کا دور نت نئے فیشنوں اور ماڈلوں کا دور ہے۔ انٹرنیٹ کی تیز ترین دنیا ہر کسی کی گرفت میں ہے اور اس میں پائی جانے والی خرابیاں بھی بڑے شد و مت کے ساتھ عام ہے، اور یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ ہر گھر بلکہ ہر جیب سینما ہال کا نظارہ پیش کرتا ہے۔ مختلف ذرائع اور ہماری بے حسی کے باعث مغربی تہذیب کی گندگی و دبے پاؤں ہمارے گھروں میں داخل ہو رہی ہے اور ہم خود کو اسلامی طرز معاشرت سے کنارہ کشی اختیار کر کے مغرب کی دل فریبیوں اور نیرنگیوں میں غوطہ زنی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فلمی ہیروز، کھلاڑیوں، نیتاؤں اور بعض دوسرے غیر مہذب افراد جو کہ اپنے طرز عمل سے دعوت گناہ ہی پیش کرتے ہیں، ان کو اپنا آئیڈیل و نمونہ بنانے میں ہم نازاں و فرحاں ہوتے ہیں۔ ہم خوشی محسوس کرتے ہیں کہ ہم ان کو اپنا آئیڈیل و نمونہ بنائیں۔ موجودہ دور میں مختلف قسم کے فیشنوں کے ساتھ بالوں کے عجیب و غریب طرز کی کٹنگ کا فیشن عام ہو چکا ہے۔ بلا تفریق مذہب و ملت، رنگ و نسل، جنس و عمر اس کے دلدادہ اور رسیہ ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے بوڑھے بھی، بزرگ حضرات بھی اس دوڑ میں سے مستثنیٰ نہیں۔ بس نوجوانوں اور بچوں کی بنسبت تناسب کچھ کم ہے، لیکن ہم کسی سے کم نہیں کہ باوصف حصہ دار ضرور ہیں۔ ہر ایک مسلمان جملہ عبادات و عادات اور تمام معاملات میں
شرعی اصولوں کا پابند ہے۔ جب ہم شرعی اصولوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ مروجہ فیشن زدہ طرز کے بالوں کی تراش خراش شریعت کی نظر میں انتہائی مذموم و ناپسندیدہ عمل ہے۔ سر کے اطراف کو موڑنا یا درمیان کے بالوں کو بنسبت نہایت باریک کرا دینا اور درمیان میں اعلیٰ حال ہی چھوڑ دینا شریعت کی اصطلاح میں قزع کہلاتا ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تحفۃ المودود باحکام المولود میں قزع کی 4 قسموں کا ذکر کیا ہے اور ان میں ہر ایک قسم کو شریعت کے مخالف اور حرام قرار دیا ہے، جس کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ سر کے متعدد حصوں سے بالوں کو موڑ دیا جائے اور جا بجا چھوڑ دیا جائے، کہیں کہیں چھوڑ دیا جائے، چونکہ قزع بادلوں کے ٹکڑوں سے ماخوذ ہے جو کہ آسمان میں جا بجا بکھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی قزع کی حالت ہوتی ہے کہ سر کے متعدد حصوں پر بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ نمبر 2، درمیانی حصے کو موڑ دیا جاتا ہے اور اطراف و جوانب کو چھوڑ دیا جاتا ہے، جیسا کہ کلیسا میں رہنے والے نصارہ کے پوپ کرتے ہیں۔ نمبر 3، اطراف کے بالوں کو موڑ دیا جائے، درمیانی حصے کو باقی رکھا جائے، جیسا کہ بہت سارے اوباش اور کمتر درجہ کے لوگ رکھتے ہیں۔ نمبر 4، سر کے اگلے حصے کو موڑ دیا جائے اور پیچھے کے حصے کو چھوڑ دیا جائے۔ قزع کے مذکورہ اقسام یا اس کے مشابہ ہر قسم حرام و ناجائز ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ نافع نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے سنا و بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قزع سے منع فرمایا ہے۔ عبید اللہ کہتے ہیں کہ نافع سے پوچھا کہ قزع کیا ہے، تو انہوں نے کہا بچے کے سر کے بعض حصے کو موڑ دیا جائے اور بعض کو چھوڑ دیا جائے۔ اس حدیث کو بخاری مسلم نے روایت کیا ہے۔ مسند احمد کی ایک روایت میں، جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو دیکھا جس کے سر کے بعض حصے موڑے ہوئے تھے اور بعض چھوڑے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو مکمل موڑ دو یا مکمل چھوڑ دو۔ ان تمام احادیث سے قزع کی شناعت، قباحت اور خرابی بخوبی واضح ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہم تمام مسلمانوں کو بالوں کے اس تراش خراش سے اجتناب کرنا چاہیے جس کا اطلاق قزع پر ہو۔ موجودہ حالات میں بعض لوگوں کے سر اور داڑھی کے بالوں کی تراش خراش غیر مسلم اوباشوں، فلمی ستاروں، کھلاڑیوں یا یہود و نصارہ کے طرز کی ہوتی ہے، جو کہ ایک سنگین غلطی اور جانے انجانے میں ان سے قریب ہونے کی کوشش ہوتی ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سلسلے میں سخت وعید ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔ یعنی اگر کسی مسلمان نے کسی غیر کے اعتقاد کو اپنایا، اس کے طرز بود باش اور اعمال کو انجام دیا، تو اس کا بھی شمار انہی کے ساتھ ہوگا۔ آج کل مسلم نوجوانوں میں داڑھی رکھنا عام ہے۔ اگر اسے سنت رسول سمجھ کر رکھا جائے تو قابل تحسین و تشجیعی ہے، لیکن اگر یہ کسی اور کی مشابہت، تقلید اور نقالی میں رکھا جائے تو حد درجہ مذموم عمل ہے۔ داڑھی کے سلسلے میں ایک عام فیشن یہ بنتا جا رہا ہے کہ رخسار پر نہایت باریک بال رکھے جاتے ہیں اور ٹھوڑی پر بڑھی ہوئی۔ اسی طرح داڑھیوں کو مشین کے ذریعے اسٹینڈ کرانے کا رواج بھی عام ہوتا جا رہا ہے، جو کہ واضح طور پر نقالی اور فیشن پرستی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اس لیے ایسے اعمال سے پرہیز کرنا ضروری ہے، اور جس طرح داڑھی شریعت سے ثابت ہے اسی طرح سے رکھنا چاہیے اور اسے مکمل طور سے چھوڑ دینا چاہیے۔ کسی بھی قسم کی
غیر ضروری تراش خراش سے اجتناب کرنا چاہیے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مونچھوں کو پست کرو اور داڑھیوں کو بڑھاؤ۔ مسلمانوں، ہم اپنے آپ کو مسلمان ہونے اور کتاب و سنت پر عمل پیرا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں غیر مسلموں سے ہماری قربت بڑھتی جا رہی ہے۔ فلموں اور میڈیا و سوشل میڈیا کے ذریعے ان کے عقائد و اعمال ہمارے اندر رچ بس رہے ہیں، اور رفتہ رفتہ اسلام ہمارے ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے، جو کہ انتہائی تشویش کا باعث ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے ناعاقبت اندیش مسلمانوں کو دین و مذہب سے قریب کرنے کے لیے مسجد اور مدرسوں میں لانے کی کوشش کی جائے، جہاں وہ علماء کے خطابات و دروس سے استفادہ کر سکیں اور اپنے طرز عمل میں تبدیلی لانے کی کوشش کریں، اور وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا کی عملی تصویر بن جائیں۔ اسی طرح سے والدین پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ خود بھی خلاف شرع اعمال سے اجتناب کریں اور اپنے بچوں کو برائیوں، عیش پرستیوں میں لت پت ہونے سے پہلے بچا لیں، کیونکہ اولاد ہم والدین کی رعیت ہے اور ہم ان کے ذمہ دار ہیں۔ اگر ہم نے اپنی ذمہ داریوں سے پہلو تہی کی تو اللہ کے روبرو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مرتے دم تک اپنی رعیت کے ساتھ دھوکہ کرے گا، اس پر اللہ تعالی جنت کو حرام کر دے گا۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی بھی ذمہ دار اپنی ذمہ داری کی ادائیگی صحیح طور سے نہیں کرے گا تو اس پر اللہ تعالی جنت کو حرام کر دے گا، چونکہ اولاد بھی والدین کے ماتحت اور ذمہ داری میں ہوتے ہیں، اس لیے ان کی تربیت والدین کے ذمہ ہوتی ہے۔ اگر والدین اپنی ذمہ داری سے پہلو تہی برتیں گے تو وہ بھی عند اللہ مجرم ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کا عامل بنائے اور خلاف شرع ہر عمل سے بچنے کی توفیق بخشے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔